اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جو اپنے گناہوں کے سبب مسخ ہوئے، ان میں سے بعض مرد تھے، بعض عورتیں تھیں۔ یہ مسخ ہونا جسمی اعتبار سے تھا، یعنی ان کا جسم انسان سے بچھو بن گیا، یعنی ان کا جسم انسان سے بھالو بن گیا، یعنی ان کا جسم انسان سے ہاتھی بن گیا۔ یہ مسخ ہونا جسمی اعتبار سے ہے، لیکن ایک مسخ ہونا روحی اعتبار سے ہے۔ انسان کا جسم انسان والا ہے، لیکن اس کی روح گناہوں کی وجہ سے مسخ ہو کر بچھو بن گئی ہے، ہاتھی بن گئی ہے، بھالو بن گئی ہے، بجو بن گئی ہے۔ ایسا شخص جس کا جسم انسان والا ہے لیکن روح مسخ ہو گئی ہے، تو وہ صرف عالم خواب ہی میں نہیں حقیقی شکل میں نظر آئے گا، بلکہ عالم بیداری میں بھی روشن بین نظروں سے، آخرت بین نظروں سے اس کی حقیقی شکل دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ واقعہ بہت سی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ میدان عرفات کی ایک بلندی پر تشریف فرما ہیں۔ اس سال حج کے موقع پر بہت سے لوگ حج کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ صحرائے عرفات لوگوں کی جم غفیر سے چھلک رہا تھا۔ امام کا یہ صحابی ایک مرتبہ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر گھبرا کے کہتا ہے، مولا ما اکثر الحجیج، میرے آقا اس سال دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے زیادہ حاجی مکہ شریف میں تشریف لائے ہیں۔ صحرائے عرفات حجاج کرام سے بھرا ہوا ہے۔ امام نے نظروں کو اٹھایا، ان حجاج کو دیکھا، پھر اس صحابی کی طرف دیکھ کے کہا، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حجاج کرام کتنے کم ہیں لیکن چیخ پکار کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ امام کا صحابی کیا کہہ رہا ہے، مولا کتنے زیادہ حجاج کرام ہیں۔ امام چونکہ حقیقت کو دیکھتا ہے، انسان کو کما کان دیکھتا ہے، انسان کی اصلی صورت کو دیکھتا ہے، لہٰذا امام یہ کہہ رہے ہیں، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی کتنے کم ہیں لیکن شور و پکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ پھر یہ صحابی کہتا ہے، مجھے امام کی بات پہ بڑا تعجب ہوا، تو نہ جانے امام نے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر مجھے کون سی بینائی عطا فرمائی، اور پھر مجھ سے کہا، اب دیکھ۔ اب جو میں نے صحرائے عرفات کو دیکھا تو مجھے حقیقت نظر آنے لگی۔ میں نے دیکھا مختلف قسم کے حیوانات صحرائے عرفات میں چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ کہیں مجھے ہاتھی نظر آ رہا تھا، کہیں مجھے بھالو نظر آ رہا تھا، کہیں مجھے بجو نظر آ رہا تھا۔ گویا ایک مکمل چڑیا گھر
میری نظروں کے سامنے تھا، اور ان حیوانوں کے اوپر صرف انسانوں کا ایک گروہ تھا جو حج بیت اللہ میں مصروف تھا۔ تو میرے ناظرین کرام، آپ نے غور فرمایا کہ انسان کی روح جب مست ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے انسان عالم خواب میں اپنے کردار کے اعتبار سے نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں جو حقیقت بین ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، وہ خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں انسان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں وارد ہوا، یحشر الناس علی نیاتہم، روز قیامت ہر انسان بلکہ انسانوں کا گروہ یہ اپنی نیتوں کے اوپر محشور ہوگا، یعنی جس انسان کی اس دنیا میں جو نیت ہے اس نیت کے اعتبار سے روز قیامت اس کی شکل ہوگی۔ جس کی نیت اور جس انسان کا مقصد اس دنیا میں وہ ہے جو ایک پرندے کا مقصد ہوتا ہے، تو یہ انسان پرندے کی شکل میں محشور ہوگا۔ جس انسان کا مقصد اس دنیا میں وہ ہے جو ایک بہیمے کا مقصد ہوتا ہے، یعنی گائے بھینس کا مقصد ہوتا ہے، یہ شخص اسی شکل میں مبعوث ہوگا۔ جس انسان کا مقصد اس دنیا میں وہ ہے جو ایک درندے کا ہوتا ہے، شیر کا ہوتا ہے، چیتے کا مقصد ہوتا ہے، تو انسان اسی شکل میں روز قیامت نمودار ہوگا، اپنی قبر سے ظاہر ہوگا۔ یہ معنی ہے اس حدیث شریف کے کہ یحشر الناس علی نیاتہم، لوگ اپنی نیت اور مقصد کے اعتبار سے روز قیامت میدان حشر میں لائے جائیں گے۔ اسی لیے عزیزو، ہم کو دنیا پرستی سے منع کیا گیا ہے، ہم کو زر پرستی سے منع کیا گیا ہے، ہم کو نفس پرستی سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے فَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے دین میں، اپنے اعتقادات میں خالص رہو۔ چونکہ جب تک ہماری نیتوں میں خلوص پیدا نہیں ہوگا، ہم 100% اللہ والے نہیں بنیں گے، تب تک ہم روز قیامت انسانی شکل میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہماری روح کو انسان بنایا ہے، لہٰذا ہمارے اندر انسانی اخلاقیات ہونے چاہیے، ہمارے اندر انسانی صفات ہونے چاہیے، ہمارے اندر وہ صفتیں نہیں ہونی چاہیے جو صفت ایک درندے کی ہے، جو صفت ایک پرندے کی ہے، جو صفت ایک بہیمے کی ہے۔ اگر ہماری صفتیں بدل گئیں تو ہمارا جسم انسان والا ہوگا، لیکن ہماری روح مست ہو کر جانور بن جائے گی، حیوان بن جائے گی، اور عالم خواب میں ہم اسی شکل میں دکھائی دیں گے جس شکل میں ہم مسخ ہوئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔